میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے، آج پھر میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں کہوں کہ جو باتیں، جو عادتیں، جو خصلتیں، جو عمل، جو کردار بچپن میں بندے کے اندر آ جاتا ہے، پھر وہ سر جاتا ہے تو جاتا ہے، ورنہ وہ جان نہیں چھوڑتا۔ کسی بندے کو جھوٹ کی عادت بچپن سے ہو تو پھر وہ بڑا ہو کے، بوڑھا ہو کے، سفید رج پھر بھی جھوٹ کی عادت نہیں چھوٹے گی۔ ہیری پھیری کی عادت ہو وہ بعد میں بھی کرتا رہے گا، سمجھے؟ تو بچپن میں اپنے اندر اچھی عادتیں پیدا کرنی ہیں، گندی عادتوں سے بچنا ہے، ورنہ بچپن کی جو عادتیں ہوتی ہیں گندی ہوں تو بھی پکی ہو جاتی ہیں، اچھی ہوں تو بھی پکی ہو جاتی ہیں۔ تو کیسی عادتیں اپنے اندر چھوڑنی ہیں؟ اچھی یا پکی؟ جس بچے کو اب نماز میں ڈنڈی مارنے کی عادت پڑ گئی تو وہ بوڑھا ہو کر کے بھی نماز میں کوئی نہ کوئی ڈنڈی مارے گا۔ کبھی سنتیں چھوڑ دیں، کبھی نفلیں چھوڑ دیں، کبھی رکوع سجدہ ٹھیک نہ کیا، کبھی کوئی اور نماز کی جماعت چھوڑ دی، سمجھے حضرت صاحب؟ تو وہ آگے پیچھے ڈنڈی مارتا رہے گا۔ اور جس کی اب عادت ہو گئی اچھی کہ وہ نماز بھی اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفلوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور وہ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ بھی نہیں ادھر ادھر فضول مارتا، ادھر ادھر فضول دیکھتا بھی نہیں ہے، بولتا بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ لڑتا بھی نہیں ہے، نماز کے اندر نمازی بن کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی یہ عادت پھر زندگی ساری اس کے ساتھ پکی ہو جائے گی، سمجھے؟ دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے جو بندہ اب دعا کا اہتمام کرے گا، ہاتھ دھونے کا اہتمام کرے گا، تو ہمیشہ کے لیے اس کی یہ عادت پکی ہو جائے گی۔ جو بچہ اب عادت بنائے گا کہ جوتا پہننا ہے تو دائیں پاؤں پہلے پہننا ہے، اتارنا ہے تو بایاں پاؤں پہلے اتارنا ہے، جو بچہ اب اس کی عادت بنائے گا یہ عادت اس کی ہمیشہ کے لیے پکی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اسی طریقے سے مسواک کی جو بندہ اب عادت بنائے گا، منہ دانت صاف رکھنے کی، تو ہمیشہ اس کی عادت بن جائے گی۔ جس کو اب عادت نہ ہوئی وہ آج بھی گدھا ہے، کل بھی گدھا ہوگا، بعد میں بھی گدھا ہی رہے گا، سمجھے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو گدھا نہ بناؤ، اپنے آپ کو جانور نہ بناؤ، اپنے آپ کو غیر مہذب اور گندا نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اچھا بناؤ۔ کون ہے تم میں سے جو کہے میں اچھا نہیں بننا چاہتا؟ کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہے استاد جی میں اچھا نہیں بننا چاہتا، میں جانور بننا چاہتا ہوں، میں گدھا بننا چاہتا ہوں؟ کوئی ہے؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے مجھے پتہ چلے۔ تو اس کے بعد جس بچے کو میں نے دیکھا کہ اس نے حرکتیں جانوروں والی کی ہیں، کام جانوروں والے کیے ہیں، تو ابھی مسجد میں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں جانور نہیں بننا چاہتا، میں گندی عادتیں نہیں کرنا چاہتا، تو پھر بعد میں کرے گا نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو ہاتھ دھو کے روٹی کھانی ہے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانی ہے؟ روٹی کھانے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں یا ویسے اٹھ کے چلے جانا ہے؟ ہاتھ دھونے ہیں۔ کلی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ کرنی ہے۔ دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے روٹی شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ پڑھنی ہے۔ جب کھانا کھا لے پھر دعا پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ پڑھنی۔ یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں؟ یہ چیزوں کا پتہ ہے کہ نہیں؟ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا ہے؟ شور مچا کے لڑ بھڑ کے کھانا ہے کہ انسانوں کی طرح مہذب سے طریقے سے کھانا ہے؟ یہی چیز نماز کے اندر، کہ نماز میں بندہ مسجد میں آ کے پہلے بیٹھے تو ذکر کرے، خاموش بیٹھے، ذکر کرے یا خاموش بیٹھے، آپس میں باتیں کرنا، ہاتھوں سے صفوں کی نیچے توڑنا، صفوں کو ہاتھوں سے رومال کو لگ جانا، اس کو گاٹھیں دینے لگنا۔ اتنے لڑکے میں نے دیکھے ہیں کہ ان کو 15 منٹ بٹھاؤ، 10 منٹ بٹھاؤ، مجال ہے کہ ان کے ان ہاتھ کو آرام آ جائے، 1 منٹ کے نہیں آئے گا۔ اور بعض کو منہ کی بواسیر ہے، ان کی زبان کو آرام نہیں آئے گا، انہیں کوئی نہ کوئی بات کرنی ہی کرنی ہے، اس سے اس سے کھس کھس کرنی ہے۔ حضرت صاحب کا یہ رومال ہے، یہ جب پھٹ جائے گا تو اور بات ہے، ورنہ یہ اس کے جو کنارے ہیں نا، یہ حضرت صاحب نے ذمہ داری لی ہے، ان کو کھیڑنا ہے روزانہ، اور کوئی کام ہو لگا ہوا ہے اسی کو۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے بھئی، تم مسجد میں بیٹھے ہو، اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہو، اللہ کے لیے آئے بیٹھے ہو، تو 2-4 منٹ ہیں یا جتنے بھی ہیں اس میں تم اللہ اللہ کر سکتے ہو، سبحان اللہ پڑھ سکتے ہو، الحمدللہ پڑھ سکتے ہو، کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے، استغفر اللہ پڑھ سکتے ہو۔ تو
تو یہ تمہاری زبان، یہ تمہارا کام نہیں ہے بھائی، یہ کام نہیں ہے۔ یہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، یہ کام نہیں ہے۔ استغفر اللہ کہنا یہ کام نہیں ہے۔ یہ ذکر کرنا، بیٹھنا، اور کچھ بھی نہ کر سکو تو کم از کم خاموشی۔ من سامتا نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ لکھیا کھڑا دے، ایک چپ 100 سکھ، ایک چپ 100 سکھ۔ ایک چپ سے کتنے سکھ ملتے ہیں؟ 100 سکھ ملتا ہے۔ اور بولنے سے انسان کو کئی ساری مصیبتیں پڑ جاتی ہیں۔ ہر بول ادھر فرشتے بیٹھے ہیں، جو ادھر سے منہ سے بات نکلتی ہے وہ لکھتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن پوچھا جائے گا تو نے یہ بات کی تھی، کس لیے کی تھی، مقصد بتا۔ اب کہے گا میں تو ویسے کر رہا تھا، جیسے حضرت کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہے ہمارا، ویسے تو ویسے کہیں گے فرشتے پہ ٹھیک ہے لمبا کرو اس کو ویسے بتاتے ہیں کہ ویسے کیسے بولا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ لباس کے اندر ہے، شکل و صورت کے اندر ہے، بال بنانے کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے، کھانے کے اندر ہے، سونے کے اندر ہے، ایک ایک چیز میں۔ آج تم اتنے پاگل نہیں ہو، گھر چھوڑ کے تربیت کے لیے آئے ہو، گھر چھوڑ کے تعلیم کے لیے آئے ہو، گھر چھوڑ کے کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہو، تو کم از کم یہ سیکھو کہ ہم سو رہے ہیں تو ہمارا سونا کیسا ہے، انسانوں والا ہے جانوروں والا ہے۔ ہم کھا رہے ہیں تو ہمارا کھانا کیسا ہے، بس پیٹ ہی بھرنا ہے جیسے کیسے بھر جائے، یہ سنت بھی ہے کوئی طریقہ، سونے کا بھی کوئی سنت طریقہ ہے، لباس کا بھی کوئی سنت طریقہ ہے، بالوں کا بھی کوئی سنت طریقہ ہے کہ نہیں؟ نماز کا بھی سنت طریقہ ہے۔ وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی سنت طریقہ ہے یا بس صرف منہ ہاتھ پہ پانی مارنا ہے؟ بھائی وضو کا بھی کوئی سنت طریقہ ہے یا صرف منہ ہاتھ پہ پانی مارنا ہے؟ بس سنت طریقہ ہے نا، وضو کرنے میں سنت طریقہ ہے۔ اس کا بندہ ہر وضو میں لحاظ رکھے کہ آیا وضو کرتے ہوئے میں جو سنت طریقہ وضو کا جانتا ہوں، آیا اس کا لحاظ رکھ کے میں وضو کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ جانتا تو ہوں میں وضو کا سنت طریقہ، لیکن وضو کرتے ہوئے اس طریقے کا لحاظ بھی رکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے میں جانتا ہوں کہ مسجد سے ابھی نکلنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، مسجد میں آنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ لیکن کون بچہ ہے جو باقاعدہ اہتمام کرتا ہو، اس نے اپنی عادت بنا لی ہو کہ جب بھی مسجد میں پاؤں رکھے تو منہ پہ دعا، زبان پہ دعا آ جائے، اور جب بھی مسجد سے باہر پاؤں رکھنے لگے فوراً زبان پہ دعا آ جائے، یہ عادت بن جائے۔ جیسے آٹومیٹک کہتے ہیں نا، ڈرائیور باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، کھا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن موقع پر مطابق گاڑی مڑ بھی رہی ہوتی ہے، بریک بھی لگ رہی ہوتی ہے، سپیڈ کم بھی ہو رہی ہوتی ہے، زیادہ بھی ہو رہی، کیوں؟ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ جیسے کمپیوٹر کام کرتا ہے خود بخود اس کی بن جاتی ہے اس کی عادت کہ ہر موقع پر ہر کام ہاتھ سے پاؤں سے ہو رہا ہے، جبکہ وہ بظاہر دیکھ ادھر رہا ہے، بظاہر بات کسی اور سے کر رہا ہے، بظاہر کوئی کھا پی رہا ہے، لیکن ڈرائیونگ کے سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہم مسلمان ہیں، ہم ایک مشین کی طرح اپنے وجود کو بنا لیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اب میں جوتا پہن رہا ہوں تو اس کے طریقہ یہ ہے اور دعا یہ پڑھنی ہے، اتار رہا ہوں طریقہ یہ ہے، دعا یہ پڑھنی ہے، لیٹرین کے اندر جا رہا ہوں تو اس وقت طریقہ یہ ہے، دعا یہ پڑھنی ہے، لیٹرین سے نکل رہا ہوں طریقہ یہ ہے، دعا یہ پڑھنی ہے۔ سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا؟ لاٹو تو نے بھی سیکھنا ہے، کبھی اہتمام کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا؟ سوتے ہوئے سونے کی دعا پڑھتا ہے، لیٹرین میں جاتے ہوئے واش روم کی دعا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ نہیں، بس میں جوتا ملا اور دوڑ کے بھاگ گئے، پھر دوڑ کے نکل گئے۔ یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ہم یہاں سیکھنے کے لیے ہیں، یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ سیکھنے کے لیے۔ تو کیسے سیکھیں گے؟ علماً عملاً، دو چیزیں ہوتی ہیں، علم بھی عمل بھی، علم بھی عمل بھی، ان دونوں طریقوں سیکھنا ہوتا ہے۔ علماً عملاً، علم میں بھی بات آ جائے، عمل میں بھی بات آ جائے۔ اگر اکیلی علم میں آ گئی عمل میں نہ آئی، بے فائدہ۔ اگر عمل تو ہوا لیکن علم نہ ہوا تب بھی سمجھو اس کی رہنمائی نہیں ہے، جیسے روشنی نہیں ہوتی، بندہ اندھیرے میں اٹکل بچوں مار رہا ہوتا ہے۔ علم روشنی ہے، علم روشنی ہے۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا ہے اور ہر کام میں اہتمام کرنا ہے۔ یہ تم 2-4 دن یہاں عادت بناؤ گے، جب تم گھر جاؤ گے تو خود بخود تمہاری عادت کے مطابق وہاں بھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوو گے، وہاں بھی تم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو گے، وہاں بھی کھانے سے پہلے دعا پڑھو گے، کھانے سے فارغ ہو کے ہاتھ دھوو گے، کھانے سے فارغ دعا پڑھو گے۔ یقین کریں جب تمہارے ماں باپ تمہیں یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہمارا بچہ وضو کر رہا ہے تو سنت کے مطابق، ہمارا بچہ اگر سو
सो रहा है तो सुन्नत के मुताबिक उनके दिल से जो दुआएं निकलेंगी आप सोच ही नहीं सकते। अम्मी के दिल से दुआएं निकलेंगी, अब्बू के दिल से दुआएं निकलेंगी। जिस जिस रिश्तेदार को पता चलेगा, महल्लेदार को पता चले फलां का बच्चा वो मदरसे में पढ़ता है, वो तो हाथ धोए बगैर खाना नहीं खाता, वो दुआ के बगैर खाना नहीं खाता, वो जूता पहनता है तो पहले दायां पाँव पहनता है, उतारता है तो पहले बायां पाँव उतारता है, वो नमाज का बड़ा एहतमाम करता है, बच्चा नमाज पढ़ रहा होता है। हमारा एक शागिर्द है, सियालकोट में पढ़ता है, उसके पास एक बच्चा दाखिल हुआ छोटा सा, लेकिन उसको माँ बाप ने इतना तैयार किया हुआ था नमाज के लिए, इतनी खूबसूरत वो नमाज पढ़ता कि उस बंदे ने मुझे फ़ोन किया कि उस्ताद जी यहाँ हमारे पास एक छोटा सा बच्चा कुरान पढ़ने के लिए आया है, इतनी खूबसूरत नमाज पढ़ता है कि सारे देखते रह जाते हैं कि क़ियाम कैसा सुकून से, रकू कैसा सुकून से, कादा कैसे, जलसा कैसे, कौमा कैसे, एक एक चीज़ में जैसे वो बूढ़ा बंदा बड़े सुकून से, सूफ़ी कोई अल्लाह वाला पीर नमाज पढ़ रहा हो, वो बच्चा इस तरीके से नमाज पढ़ रहा है। अब जिस जिस स्केल में आता गया एक एक उसके लिए क्या कर रहा है, दुआएं कर रहा है। और दुआ कहते हैं कहीं नहीं जाती, दुआ खुद ब खुद दिल से निकलती है। जब बंदा अच्छे अमल करता है तो दुआ खुद ब खुद दिल से निकलती है, खुद ब खुद दिल से निकलती है। तो इसलिए अपनी आदतें अभी से अच्छी बनाओ मेरे भाइयों। हर बच्चा अपना ज़िम्मेदार बने। ये न देखो कि ये क्या कर रहा है, ये न देखो कि वो क्या कर रहा है, ये न देखो मेरे दाएं वाला क्या कर रहा है, मेरे बाएं वाला, छोड़ो हर किसी को, तुम खुद अपने आप को संभालो। जब हर बच्चा अपने आप को संभालेगा तो जितने हैं सारे अपने आप को संभाल लेंगे, तो सबकी नमाज ऐसी खूबसूरत हो जाएगी, सबका सोना खूबसूरत हो जाएगा, सबका खाना खूबसूरत हो जाएगा, सबका मस्जिद में आना, मस्जिद से निकलना, वुज़ू करना खूबसूरत हो जाएगा। तो कितना खूबसूरत माहौल बन जाएगा, एक खुशबूदार फूल, एक गुलदस्ता तैयार हो जाएगा कि बेशक तादाद थोड़ी हो, ज़्यादा हो, लेकिन एक एक बच्चा ऐसा हो, पता चले कि इस बच्चे पर किसी मेमार ने, किसी उस्ताद ने, किसी तरबियत करने वाले ने मेहनत की है और बच्चे ने उस मेहनत को कबूल किया है, उस तरबियत को बच्चे ने कबूल किया है। ये पता चले हमारे उठने बैठने से। दुआएं उस्ताद सिखलाते हैं, बतलाते हैं, एक एक दुआ का घर में एहतमाम करो। जब माँ बाप के सामने हो, वो दूध देने लगें, दूध पीने लगो, पहले दूध वाली दुआ थोड़ी सी आवाज़ से पढ़ो, पता चल जाए घर वालों को कि बच्चा दुआ पढ़ के दूध पी रहा है। पानी पीना हो तो उसको दाएं हाथ से लो, उसको 3 सांसों से पियो, उसको बैठ करके पियो और उसको दाएं हाथ से पियो, और उसको पीने के बाद दुआ पढ़ो। अब ये सारे काम जब तुम 5-6 जो सुन्नतें हैं पानी पीने की, उनका लिहाज रखोगे, यकीन करें जिन जिन लोगों को पता चलेगा, तुम नहीं कहोगे लेकिन तुम्हारी तबलीग तुम्हारे पूरे ख़ानदान में पहुंच जाएगी। तुम बोलोगे नहीं, खामोश तरबीयत तुम्हारी दावत होगी, खामोश दावत, अमली दावत। खुद ब खुद लोग, अच्छा वो फलां का बच्चा, वो कौन से मदरसे में पढ़ता है, किस उस्ताद के पास पढ़ता है, कैसा बच्चा है यार, वो अपने बच्चों को लोग कहेंगे देखो फलाने के बच्चे को, देखो फलाने के, तो तुम्हारा नाम रोशन होगा कि नहीं होगा। गैर भी तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे होंगे, तुम्हें जो नहीं जानते वो भी तुम्हारी तारीफ़ें करने पर मजबूर होंगे, उन घरों में भी तुम्हारे गुण गाए जा रहे होंगे कि फलां का बच्चा इतना अच्छा है, फलां का बच्चा इतना अच्छा है। तुम्हें पता भी नहीं होगा लेकिन मोहल्ले में तुम्हारी तारीफ़ों की गूंज होगी। तो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए हैं? या लोग अपने बच्चों कह रहे हो यार देखो मेहरबानी करो, तुम दो ना मेहरबानी, बस तू मेहरबानी कर, वो तू हबीबुर रहमान जैसा ना बन, बस ये देखो हाथ बनती हैं, तू अदनान जैसा ना बन। जब खुद ब खुद वो बेचारे लोगों के अंदर बुरी पहुँचेगी, वो शरारती है, तो अपने बच्चों क्या कहेंगे, उस जैसे ना बनो, उस जैसे। और अगर अच्छाई पहुँचेगी फिर क्या कहेंगे, तुम भी तो उस जैसे बनो ना, वो कर सकता है तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम भी तो उस जैसे बनो ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो आपने क्या करना है, लोग तुमसे पनाह मांगे या तुम जैसा अपने बच्चों को बनाएं हैं? और अल्लाह के बंदे हो, सुन रहे हो कि नहीं मुश्किल है। आज नियत तो कर लो कम अज़ कम, नियत है सब की। अल्लाह से दुआ क्या करोगे, अपने लिए दुआ करो, किसी और के न करो, अपने लिए तो करो कम अज़। मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन, मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। हज़रत साहब खुद तो कोई इंसान बन जा, पठान न बन, मेहरबानी तेरी। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक।